जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी खूब ज़ोर व शोर से चल रही होगी। आज हम लोगों की 5वीं क्लास है उर्दू ज़ुबान की। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों का सिलेबस सेम है। उसमें आज बहुत ही अहम टॉपिक हम इल्म बयान और इल्म बदी, जिसको हम सनातें या सनाए के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसी टॉपिक है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये किसी ज़ुबान की रूह कही जाती है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा फिगर्स ऑफ स्पीच, इसी के साथ हिंदी में आपने पढ़ा होगा अलंकार, इसी के साथ उर्दू ज़ुबान की रूह किसमें है? इल्म बयान और इल्म बदी। इल्म बयान को कभी कभी आप इल्म बलागत के नाम से भी सुने होंगे। तो इल्म बयान में कौन कौन सी टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कि तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, मजाज मुरसल क्या है, किनाया क्या है। इसी के साथ इल्म बदी, जिसको हम सनातें और सनाए के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे तजनीस क्या है, लफ़ व नश्र क्या है, मुराआतुन नज़ीर क्या है, तज़ाद क्या है, तलमीह क्या है, हुस्न तालील क्या है, ईहाम जिसको हम इबहाम के नाम से जानते हैं वो क्या है, मुबालगा क्या है, तजाहुल आरिफाना क्या है। सारे टॉपिक को डिटेल से आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी आपकी लंबी होगी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। इसको जानने के बाद आप जब उर्दू ज़ुबान के अशाआर को पढ़ेंगे तो उसमें क्या चाशनी है, क्या खूबसूरती है, इसके जानने के बाद आप उसको महसूस कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, यानी प्राइमरी लेवल हो, अपर प्राइमरी, दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक दाखिल है। जैसे आप देखेंगे कि इल्म बयान, इल्म बयान जिसको हम इल्म बलागत भी कहते हैं, सनातें, सनातें इसमें लिखा है प्राइमरी लेवल पे। अपर प्राइमरी पे देखेंगे उसमें सनातें की जगह क्या है? सनाए। तो सनातें सनाए दोनों जमा है। ये क्या है? इल्म बदी का दूसरा नाम है। ठीक है, देखिए आपका सिलेबस का हिस्सा है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, सबकी बारीकियों को समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके आप सीधे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको वीडियो की लिंक दे दी जाएगी। इसी के साथ नए हैं तो चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। इस तरह डिटेल के साथ अच्छे अंदाज में समझाने के लिए चैनल बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे तो वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट, कोई भी आपका मशवरा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो मोटिवेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो आपका कॉमन ग्रुप है वहाँ भेज दीजिए ताकि अक्सर लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर होगा, साउंड भी ठीक से आ रहा होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले इल्म बयान। इल्म बयान जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इल्म बलागत के नाम से भी जानते हैं। आप टीएस टेट के स्टूडेंट हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर उर्दू ज़ुबान है तो उसमें ये टॉपिक ज़रूर दाखिल रहेगा, क्योंकि ये क्या है? ये किसी ज़ुबान की रूह है। ठीक है, तो इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं जानते समझ लिए ज़बान की रूह को आप नहीं जानते। सॉरी। चलिए सबसे पहले हम इल्म बयान और इल्म बयान की तारीफ़ जानते हैं। वह इल्म है जिसके ज़रिए हम किसी बात, कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं। इल्म बयान अगर आप जानेंगे तो उसके जानने के बाद आप कोई कलाम कहेंगे उसको दिलकश पुरअसर बना सकते हैं। जैसे उसको हम क्या कहते हैं? इल्म बयान। इल्म बयान की तारीफ़ें हो गई।
اس سے متعلق ایک شعر دیکھیے، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس کو نئے ڈھنگ سے باندھیے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہے اس کے لیے 100 رنگ سے آپ باندھیے۔ یہ علم بیان سے متعلق ہے۔ علم بیان کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں ایک شعر کے ذریعے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو لینڈ اسکیپ موڈ میں کر لیں، یعنی ایسے لٹا لیں گے آپ موبائل تو آپ کو کلیئر دکھے گی PDF، ٹھیک ہے؟ جو PPT ہے، سلائیڈ ہے، آپ کو اور تھوڑا سا بڑا دکھنے لگے گا۔ چلیے، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، چشمہ ہے اس کو ہم سمندر بنا دیں، قطروں کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، یعنی قطرہ جو کہ ایک قطرہ ہوتا ہے اس کو آب یعنی پانی دے دوں تو اس کو گوہر سے ملا دوں یعنی موتی سے ملا دوں۔ دیکھیے، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، مہر منور یعنی روشن سورج، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، خار مطلب کانٹا، کانٹا کو نزاکت میں گلے تر یعنی جو بھیگا ہوا پھول ہے اس سے ہم ملا دیں۔ تو اس سے آپ جو ہے علم بیان کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ علم بیان کیا چیز ہے، جس کے ذریعے ہم کیا سمجھتے ہیں، کسی بات یا کلام کو دلکش اور پر اثر انداز میں جانتے ہیں علم بیان کے ذریعے۔ چلیے، اب علم بیان میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے تشبیہ۔ کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ، جس کو آپ انگلش میں پڑھے ہوں گے سمل کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تشبیہ کی تعریف دیکھتے ہیں، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند بتانا، یہ کیا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ایک اچھا سا شعر دیکھیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی محبوب اپنے محبوبہ کے ہونٹ کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے محبوبہ کے جو ہونٹ ہیں ان کی نازکی یعنی ان کا نازک پن کیسا ہے، جیسا کہ گلاب کی پنکھڑی۔ گلاب کی پنکھڑی آپ لیں گے یعنی گلاب کی پنکھڑی یعنی جب گلاب پھولنے سے پہلے جو پنکھڑی یعنی نازک اور بہت ہی خوبصورت، ٹھیک ہے، اور گلابی کلر۔ تو اس سے تشبیہ کس نے دی ہے؟ شاعر نے اپنے محبوبہ کے لپس یعنی ہونٹ کی تشبیہ دی، کس سے؟ پنکھڑی کے ایک گلاب سے۔ یہ تشبیہ کی سب سے اچھی مثال مانی جاتی ہے۔ اس میں اور ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تشبیہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی طرح کی مشابہت پائی جائے۔ اب دیکھیے مشابہت کیا اس میں پائی جا رہی ہے، جس طرح سے ایک گلاب کی پنکھڑی نازک ہوتی ہے اور بہت خوبصورت اور گلابی کلر کی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس نے اپنے محبوبہ کے ہونٹ کو اس سے تشبیہ دی ہے، دونوں میں مشابہت پائی جا رہی نا، تو یہی چیز پایا جانا کمپلسری ہے، یعنی اس کے لیے شرط ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تشبیہ جب ہوتی ہے یعنی سمل ہوتی ہے، اس کے کچھ پارٹس ہیں، اس کو کچھ اجزاء ہیں۔ ایک کیا ہے؟ مشبہ ہے، ایک ہے مشبہ بہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ تشبیہ میں ان چار چیز کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشبہ کیا ہے۔ جس چیز کی تشبیہ دی جائے، جیسے لب، لب مطلب ہونٹ، جس کو آپ لپس کے نام سے جانتے ہیں، لپس کی تشبیہ دی گئی کس سے؟ گلاب کی پنکھڑی سے۔ تو کس کی تشبیہ دی جا رہی؟ لپس یعنی ہونٹ کی، لب کی، تو لب کیا ہے؟ لب مشبہ ہوا۔ اور جس سے تشبیہ دی جائے گی، ٹھیک ہے، بھی کا مطلب ہوتا ہے سے، تو جس سے تشبیہ دی جائے گی وہ بنے گا مشبہ بھی۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جیسے گلاب کی پنکھڑی سے، تو گلاب کی پنکھڑی کیا ہے؟ یہ مشبہ بھی ہوا۔ اور کس کو تشبیہ دی جا رہی؟ لب کو، تو لب کیا ہوا؟ یہ مشبہ ہوا۔ تو اس طرح سے اگر شعر آ گیا اس میں پوچھا جائے کہ اس میں کون سا مشبہ ہے کون سا مشبہ بھی ہے، تو جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ ہوگا، اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بھی ہوگا۔
आगे हम देखते हैं वजह शिबा, यानी तशबीह देने की कोई एक वजह, कोई एक रीज़न होना चाहिए ना। तो गुलाब की पंखुड़ी जिस तरह से नाजुक और सुर्ख होती है उसी तरह से, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी जिससे तशबीह दे, मुशब्बा बिही में क्या खूबी है कि पंखुड़ी क्या नाजुक होती है और सुर्ख यानी बहुत खूबसूरत लाल कलर की होती है। तो यही इसी वजह से ये वजह पाई जा रही है, शर्त है, इसी वजह से उसने होंठ की तशबीह दी, किससे? गुलाब के पंखुड़ी से। हर्फ तशबीह देने के लिए कुछ हर्फ लाए जाते हैं, जैसे पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो की सी, ये सी क्या है? यही हर्फ तशबीह है, ठीक है। हर्फ तशबीह इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ऐसा, वैसा, मानिंद, तरह, गोया, यूं वगैरह अल्फाज भी तशबीह को ज़ाहिर करते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब तशबीह के लिए तशबीह हमारा पूरा हो गया। आगे हम देखेंगे दूसरी किस्म इस्तिआरा। इस्तिआरा को आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में मेटाफर, ठीक है। इस्तिआरा की तारीफ देखते हैं। ओह लफ्ज़ जो अपने असली माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए और दोनों माना में तशबीह का ताल्लुक़ हो, ठीक है। यानी हकीकी माना के अलावा मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए, दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, ये शर्त है। अगर तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है तो उसको हम इस्तिआरा कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक शेर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। रोशन जमाले यार से है, यानी महफिल अंजुमन में जो बड़ी तरोताज़गी है, ये किस लिए है? जो मेरे यार यानी मेरी महबूबा की जो खूबसूरती है कि इसकी वजह से है ना। दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इस्तिआरे में मुशब्बा को मुस्तार लहू कहते हैं। मुशब्बा यानी जिसकी तशबीह दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मुस्तार लहू। और मुशब्बा बिही यानी जिससे तशबीह दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मुस्तार मिन्हू, ठीक है। इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है, जिसके माना क्या होता? उधार लेना, यानी हकीकी माना के अलावा मजाजी माना इस्तेमाल करना। इस्तिआरे में हर्फ तशबीह यानी जैसा, की, तरह, मानिंद वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। यही बुनियादी फ़र्क है इस्तिआरा और तशबीह में। तशबीह में क्या है? हर्फ तशबीह का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर वो इस्तिआरा है तो उसमें हर्फ तशबीह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आम तौर पर इस्तिआरे में सिर्फ मुस्तार मिन्हू यानी मुशब्बा बिही का ज़िक्र किया जाता है और उससे मुराद मुस्तार लहू यानी मुशब्बा लिया जाता है। यानी मुशब्बा बिही का ज़िक्र होगा लेकिन मुराद क्या होगा? मुशब्बा होगा, ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बीच में कोई एक करीना पाया जाना ज़रूरी है। करीना का मतलब वही है कि कोई ऐसी चीज़ पाई जाए जो उसके तशबीह पर दलालत करे, इस्तिआरे पर दलालत करे। अभी मैं समझाता हूँ मिसाल के ज़रिए। जैसे देखिए तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क क्या है। इधर देखिए तशबीह की मिसाल दी गई है और इधर देखिए इस्तिआरे की मिसाल दी गई है। तशबीह में क्या है? ज़ैद रुस्तम की तरह है। अब ज़ैद क्या है? मुशब्बा है। रुस्तम क्या है? मुशब्बा बिही है। और की तरह ये क्या है? ये हर्फ तशबीह है। और वजह शिबा क्या है? वजह शिबा यह है, आपको पता है कि रुस्तम एक पहलवान गुज़रा है जिसकी पहलवानी दुनिया में बहुत ही मशहूर थी। तो ज़ैद रुस्तम की तरह है, यानी ज़ैद भी पहलवान है। तो यही जो पहलवानी यही करीना है, ठीक है। और ज़ैद रुस्तम है की तरह नहीं है तो इस्तिआरा हो गया। आपको पता है
استعارے میں کیا ہے وجہ شبہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کے امتحان میں آتا ہے کہ یہ تشبیہ ہے کہ استعارہ، دیکھیے گا جہاں حرف تشبیہ نہیں دیا ہے تو وہ استعارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ احمد فرشتے جیسا ہے، احمد کیا مشبہ، فرشتے کیا مشبہ بھی، جیسا کیا حرف تشبیہ، اور وجہ شبہ کیا ہے، جس طرح فرشتے معصوم ہوتے ہیں اسی طرح احمد بھی معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ احمد فرشتہ ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا، حرف شبہ نہیں لیتے، کیا ہو گیا، استعارہ بن گیا۔ آگے کیا ہے، شکیلہ چاند کی مانند ہے، شکیلہ کسی لیڈیز کا نام ہے، چاند کا شکیلہ کیا ہے مشبہ، چاند کیا ہے مشبہ بھی، اور کی مانند یہ کیا ہے حرف شبہ، ٹھیک ہے۔ اور وجہ شبہ یہاں کیا ہے، وجہ شبہ یہ کہ چاند خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، تو اس لیے ہم شکیلہ کی تشبیہ چاند سے دے رہے ہیں، تو کہیں گے شکیلہ چاند ہے، یہ کیا ہے استعارہ ہے، کیونکہ یہاں وجہ شبہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے۔ سمجھ میں آیا تو ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ پڑھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا، ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کامنٹ باکس میں وہ بھی بتائیں۔ اسی کے ساتھ لائک نہیں کیا ابھی تک تو پلیز لائک ضرور کر دیں میرے کہنے سے، اور نئے ہیں تو چینل کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، آگے ہم دیکھتے ہیں مجاز مرسل۔ جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، استعارہ اور مجاز مرسل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر تشبیہ دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے تشبیہ کا تعلق ہے تو کیا ہے وہ استعارہ ہے، اور اگر ایک دوسرے سے تشبیہ کا تعلق نہیں ہے اور وجہ شبہ بھی موجود نہیں ہے، یعنی حرف تشبیہ بھی موجود نہیں ہے، وجہ شبہ نہیں، حرف تشبیہ بھی موجود نہیں ہے، تو کیا ہے مجاز مرسل ہے۔ جیسے غضب آنکھیں، ستم ابرو، عجب منہ کی صفائی ہے، یعنی آنکھیں کیا ہے بہت ہی گجب کی ہیں، ستم ابرو یعنی ابرو کیا اس کو دیکھ کر کے جیسے لگتا ہے جادو برسا رہی میری محبوبہ، عجب منہ کی صفائی ہے، جب وہ بولتی ہے تو بالکل کلیئر بولتی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ خدا کبھی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے نہیں ہے نا، لیکن کیا ہے یہاں مجاز مرسل ہے، یہاں تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، لیکن خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے، یہ مجاز مرسل کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا مجاز مرسل کی مثال، اپنے ہاتھوں سے، خدا اپنے ہاتھ سے تھوڑی بنائے، اپنے ہاتھوں سے مطلب یہ ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے، اپنے ہاتھ سے خدا تھوڑی بناتا ہے، بس یہ کہ اپنے قدرت سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کوئی تشبیہ تھوڑی نہ ہے، یہ کیا ہے مجاز مرسل، جہاں تشبیہ کا سینس نہیں آئے گا وہ مجاز مرسل بنے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، دوسری صنف کیا ہے کنایہ، آپ بہت پڑھیں گے کنایہ، اشارے کنایے میں بات کر رہے ہیں، تو کنایہ کیا ہے، بات کو پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کرنا، یعنی اشاروں میں کوئی بات کہنا اس کو کنایہ کہتے ہیں، لفظ کچھ کہا جائے مراد کچھ لیا جائے اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے کنایہ وہ لفظ ہے جس سے حقیقی یا اصلی معنی مراد نہ ہو بلکہ غیر حقیقی معنی مراد لیا جائے، اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ کنایہ کی مثال، اس چمن میں طائر کم پر اگر میں ہوں تو کیا، دور ہے صیاد ابھی اور آشیاں نزدیک ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے یہ جو چمن ہے یعنی یہ جو سنسار ہے، اس یہ جو چمن ہے، چمن کا مطلب ہے سنسار، اس میں طائر کم پر اگر میں ہوں تو کیا، طائر کم پر سے مراد ہے کہ کم اڑنے والا پرندہ، یعنی کمزور ہوں، ناتواں ہوں۔ دور ہے صیاد ابھی، اگرچہ میں اڑ نہیں پاتا لیکن جو مجھے شکار کرنے والے لوگ ہیں وہ ابھی بہت دور ہیں، اور جو میرے رہنے کا ٹھکانہ یعنی آشیاں ہے جو نزدیک ہے، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔
تو اس شعر میں طائر کمپر سے مراد کم اڑنے والا پرندہ، ایسا پرندہ جو تیز رفتار نہ ہو۔ کم پر کہہ کر شاعر نے بات واضح نہیں کی بلکہ بات پوشیدہ رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا علم بلاغت یعنی علم بیان، اس کے سارے ٹاپک کو ہم نے دیکھ لیا، مجاز مرسل کو دیکھ لیا، کنایہ کو دیکھ لیا، تشبیہ کو دیکھ لیا، اور اسی کے ساتھ ہم نے کیا کیا دیکھ لیا، استعارہ بھی دیکھ لیا۔ تو اسی کا حصہ فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کلام اس کا فصیح اور بلیغ ہے۔ اس کو ایک شعر میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پہ بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر سننے والے پہ اثر ہو رہا تو کلام بلیغ ہے، اور کوئی چیز کلیئر ہے، سمجھ میں صاف آ جاتی ہیں باتیں، اس کو ہم فصاحت کہتے ہیں۔ اب ہم اسی کے ایک قسم علم بدیع جس کو ہم صنعت اور صنائع کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بھی بہت چیزیں ہیں، جیسے تجنیس ہے، لف و نشر ہے، مراعات النظیر ہے، تضاد ہے، تلمیح ہے، حسن تعلیل ہے، ایہام ہے، مبالغہ ہے، تجاہل عارفانہ ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں علم بدیع کیا چیز ہے۔ علم بدیع یعنی صنعتیں، وہ علم ہے جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلام میں حسن، اثر اور زور پیدا کرنے کے لیے اسے بہت ہی خوبیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو صفت آپ نے دیکھی، تیسری کیا ہے؟ قواعد کی زبان میں انہیں ہم صنائع و بدائع کے نام سے جانتے ہیں۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، مطلب کاریگری، ہنرمندی، یعنی الفاظ کو اتنے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والے پہ اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بدائع بدیع کی جمع ہے، مطلب تازگی اور انوکھا پن۔ علم بدیع سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں صنائع بدائع، علم بدیع دیکھتے ہیں۔ بدیع کو علم معنی بھی کہتے ہیں، علم بدیع کو علم معنی بھی کہتے ہیں۔ اسی کی طرح علم بیان اور علم بلاغت ایک تھا۔ ٹھیک ہے، اثر ہو سننے والوں پہ بلاغت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ بدیع کو علم معنی بھی کہتے ہیں۔ اس کے تحت کلام میں استعمال ہونے والی مختلف صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی الگ الگ صنعتیں ہیں، اس کا ہم مطالعہ کہتے ہیں۔ صنائع اور بدائع کو شاعری کا زیور کہتے ہیں۔ میں بتایا نہیں، شاعری کی روح اس میں چھپی ہوتی، اس کا زیور کہتے ہیں۔ اگر زیور نہ پہنے تو اس میں کوئی حسن نہیں آتا۔ اسی طرح زیور کیا ہے؟ صنائع و بدائع ہیں۔ شعر کو لفظی معنوی دونوں اعتبار سے سجایا جاتا ہے، اس میں علم بدیع میں، علم معنی میں، صنعتیں میں، صنائع میں، سب مترادف ہیں۔ اب صنائع کی دو قسمیں ہیں، ایک صنائع لفظی، ایک صنائع معنوی۔ صنائع لفظی سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو الفاظ کی خصوصی رعایت اور ہنرمندی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ خصوصی روایت اور شعر کی لفظی خوبیاں ذہن کو کلام کے فکری اور معنوی خوبیوں کی طرف لے جائیں۔ اگر لفظی خوبی ہے تو صنائع لفظی، معنوی خوبی کی طرف لے جائیں تو اسے صنائع معنوی کہتے ہیں۔ بس دونوں یہی ہیں۔ اب اس میں سے پہلی قسم ہم دیکھیں گے کیا ہے؟ تجنیس۔ تجنیس کیا ہے؟ تجنیس یعنی تجنیس کس سے بنا ہے؟ جنس۔ جنس کیا مطلب ہوتا ہے؟ جینڈر، یعنی جو ہم جنس ہوں، ایک جیسے لگیں۔ جیسے کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو تلفظ یا املا کے لحاظ سے تو ایک ہوں مگر معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں تو شعر کی خوبی تجنیس کہلاتی ہے۔ تجنیس کے لغوی معنی ایک جیسا، یکساں ہونا۔ تجنیس کی مثال لیتے ہیں، گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اس شعر میں لفظ گلے اور گلے املا کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں مگر تلفظ اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جیسے
गले से मिलते ही, गले से मिलना मतलब मुआनका करना, हग करना, ठीक है, गले मिलना। गले से मिलते ही जितने गिले थे, यानी जितनी शिकायतें थीं, जितनी पहले शिकायत थी कि वो कभी मुलाकात नहीं करता, सलाम नहीं करता, लेकिन बहुत दिनों के बाद जैसे ही गले मिले, जैसे ही मुआनका किया, जितने गिले थे यानी जितनी शिकायतें थी सब भूल गए। वगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। अब देखिए, पढ़ने लिखा जाएगा सेम, लेकिन थोड़ा सा अलग पढ़ा जाता है, तो क्या है, तजनीस की मिसाल है। आगे चलिए, सनात तजनीस और देखते हैं। तजनीस वो सनात है जिसमें दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसका इमला एकसा हो मगर माना अलग अलग हो। जैसे मार तेरे हाथ में है, इसको मार, मार तेरे हाथ में है, इसको मार। तो पहला मार से मुराद क्या है, सांप, और दूसरा मार से मुराद मारना, ठीक है। दूसरी मिसाल लिखते हैं, तुम्हारी मांग ही दिल मांग ले गई, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। तुम्हारी मांग ही, यानी महबूबा से शायर कह रहा है कि तुमने जो बीच से मांग निकाली है, ठीक है, अपना बाल सही करने के लिए अपनी जुल्फ़ें जो आपने निकाली, बीच से जो मांग निकाली है, तुम्हारी मांग ही दिल मांग ले गई, यानी तुम्हारी इन मांगों से मेरा दिल जो है तुम्हारे तरफ फरेफ्ता हो गया। ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है, ठीक है। इस शेर में मांग दो बार इस्तेमाल हुआ है। पहले मांग से मुराद बालों के निकलने वाली मांग, जैसे दोनों तरफ से ऐसे बाल निकलते हैं, बीच में एक मांग होती है। आप देखेंगे जो गैर मुस्लिम औरतें हैं बीच में मांग में क्या सिंदूर भी लगाती हैं, तो वही मांग है। और दूसरा लफ्ज़ से मुराद मांगना यानी तलब करना, ठीक है। दोनों मांग और तलफ़ुज़ में एकसा हैं मगर माना मफ़हूम में अलग है। तो उम्मीद है कि सनात तजनीस की 3 मिसाल पेश की गई। अब इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक़ अगर पूछा गया तो फट से आप तजनीस पे को समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सनात तजनीस की एक और मिसाल लीजिए। ए बिना पूछा कभी सयाद ने, ए बिना पूछा कभी सयाद मतलब शिकार करने वाला, कौन रहा कौन रिहा हो गया। कौन रहा यानी कौन अभी शिकार करने के बाद कौन मेरे कैद में बाकी रहा, और कौन रिहा हो गया यानी कौन आज़ाद हो गया, ठीक है। तो रहा रिहा दोनों क्या है, तजनीस की मिसाल है। आगे चलिए, आगे है लफ़ व नस्र। लफ़ व नस्र क्या है, शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब के साथ बयान करना, फिर उनकी मुनासिबत से वजाहत करना लफ़ व नस्र कहलाता है। जैसे न हिम्मत न दिल है न किस्मत न आँखें, न हिम्मत है न दिल है न किस्मत है न आँखें हैं, न ढूंढा न समझा न पाया न देखा। अब देखिए, न हिम्मत, हिम्मत को न ढूंढा। अब हिम्मत के अकॉर्डिंग पहले मिसरे में, दूसरे में नस्र, उसी की तरतीब से अल्फाज ला रहे हैं ना। न हिम्मत जिसको मैंने ढूंढा, न दिल न समझा यानी न दिल जिसने समझा, न किस्मत जिसको न पाया, न आँखें जिससे न देखा। तो इस तरह से अगर आ जाए तो उसको हम लफ़ नस्र कहते हैं, लफ़ व नस्र। अब लफ़ व नस्र से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें देखते हैं। लफ़ के माना लपेटना और नस्र के माना फैलाना, ठीक है। पहले मिसरे में चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान किया गया, एक क्या है, लफ़ है, फिर उनकी मुनासिबत से दूसरे मिसरे में बात को फैलाया गया, एक क्या है, नस्र है, ठीक है। आगे चलिए, लफ़ व नस्र की 2 किस्में हैं। लफ़ व नस्र मुरत्तब यानी एकदम तरतीब से हो, और लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब। जैसे कभी जो जुल्फ़ उठा दे तो मुँह नज़र आए, इस उम्मीद पे गुज़री है सुबह शाम हमें। कभी जो जुल्फ़ उठा दे यानी जो महबूबा अपनी जुल्फ़ें झुकाए हुए, अपने बाल को झुकाए हुए बैठी है, काश कि उठा दे एक मरतबा में उसका चेहरा देख लूँ, इसी उम्मीद पे गुज़री है सुबह शाम हमें, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज़ लाना
ٹھیک ہے. لف و نشر کی دو قسمیں ہیں. لف نشر مرتب کیا ہوا؟ ترتیب سے لانا. لف نشر غیر مرتب ترتیب سے نہ لانا. کبھی جو زلف اٹھا دے، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ لف نشر غیر مرتب. مرتب کی مثال پہلے ہم نے جو دیکھی تھی یہ والی، نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھ ہے، یہ کیا ہے؟ لف و نشر مرتب کی مثال. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں. آگے ایک قسم ہے مراعات النظیر. کیا ہے؟ کلام میں پہلے ایسا لفظ لانا جس کی مناسبت یا تعلق سے دوسرے الفاظ کسی ایک مصرعے یا شعر میں جمع ہو جائیں، یعنی اسی سے مناسبت سے الفاظ جمع ہوتے جائیں شعر میں، اس کو مراعات النظیر. جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. تو پتا پتا بوٹا بوٹا یہ سب کیا ہے؟ ایک درخت کی قسمیں ہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. گل یعنی پھول، پھول نہ جانے لیکن باغ، تو پھول باغ یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی طرح کی صنف ہے. تو کیا ہے؟ مراعات النظیر کی صورتیں ہیں. صنعت مراعات نظیر کی اور مثال دیکھتے ہیں. وہ صنعت ہے جس میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو جو باہم کسی قسم کی مناسبت رکھتا ہو. جیسے ہر نخل برومند ہے یا حضرت باری. نخل مطلب کھجور کا درخت ہے. ہر کھجور کا درخت برومند مطلب پھل دینے والا ہے، یا حضرت باری یعنی جو ہم کو پھل ملتا ہے یا کھجور کا درخت دیتا ہے، کیا حضرت بالی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری. ٹھیک ہے. اس شعر میں نخل برومند اور پھل باہم مناسبت، یہ سب کیا ہے؟ ایک مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے مراعات النظیر کی مثال ہے. خط بڑھا زلفیں بڑھیں کاکل بڑھے گیسو بڑھے. خط بڑھا وہی جو مانگ نکالتے خط، زلفیں وہ بھی اس سے جو دونوں طرف مانگ نکال کے الگ الگ لڑکیاں کرتی ہیں دونوں طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زلف کہتے ہیں. کاکل، کاکل کاکل کا مطلب ہوتا ہے سر کے آگے بڑھے ہوئے لٹکے ہوئے بال جو آگے طرف ہوتے اس کو کاکل کہتے ہیں اردو میں. گیسو بھی وہ کہتے ہیں چوٹیاں جو ہوتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ایک جیسے ہے نا. یہی مراعات النظیر کی مثال ہے. خط بڑھا زلفیں بڑھی کاکل بڑھے گیسو بڑھے حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے. ٹھیک ہے. ہندو مطلب ہندوستان میں رہنے والے. ٹھیک ہے. خط کاکل زلف گیسو سب کیا ہے؟ ہم معنی ہے. ایک اس کی مثال ہے مراعات النظیر کی. اب ہم تضاد لیتے ہیں. تضاد کا مطلب جو ایک دوسرے سے اینٹونیم ہو، ایک دوسرے کی ضد ہو. جیسے کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تضاد کہلاتے ہیں. جیسے یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا. سفید و سیاہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک ہی شعر میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب تضاد کی کچھ ایسی مثالیں لیتے ہیں. نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ٹھیک ہے. تو زمیں آسماں دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ٹھیک ہے. درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. یہ کیا ہے؟ چاچا غالب یعنی مرزا غالب کے اشعار ہیں. یعنی وہ عاشقی میں کہہ رہے ہیں درد منت کشے دوا نہ ہوا. ٹھیک ہے. وہ چاہتے تھے اگر عشق ہم کر لیں گے تو ایک احسان مندی ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے دوا بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو درد اور دوا دونوں کیا ضد ہیں. میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اچھا اور برا دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تضاد کی مثال ہے. تلمیح کیا ہے؟ کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں. جیسے خضر کا کام کروں راہنما بن جاؤں. جیسے حضرت خضر اسلام کے لیے مشہور ہے کہ وہ دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک اشارہ ہوا. ٹھیک ہے. تلمیح کی اور کیا مثال؟ جیسے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی
بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ نمرود بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو شاعر کہہ رہا کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، یعنی میں لوگوں کے ساتھ بندگی کیا لیکن میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تلمیح کی کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ اشارہ، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ آپ سمجھ پائیں گے، ابن مریم مطلب عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ کسی بیمار پہ ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، کسی ابرص کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی، کوئی لنگڑا لولا ہے اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ تو وہی چاچا غالب کہہ رہے ہیں، مرزا غالب، کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر ہو جائے تو میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، جو میرے اندر دکھ ہے اس کو دور کر دے۔ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ سکندر بادشاہ کی آج گور مطلب قبر بچی ہے، نہ قبر دارا، نہ دارا بادشاہ کی قبر ابھی ڈھونڈو گے نہیں پاؤ گے۔ میٹے نامیوں سے نشاں کیسے کیسے، یعنی جہان سے بڑی بڑی شخصیت آئی سب گزر گئے۔ تو اس طرف اشارہ کر رہا کہ دنیا کی کوئی وقات نہیں ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، یعنی کیا یہ ضروری ہے سب کو ایک جیسا جواب ملے؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ آپ سمجھ نہیں پائیں گے لیکن اس سے پیچھے ایک واقعہ چھپا ہوا ہے کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہاں ان کی اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی۔ تو کیا ضروری ہے کہ جو بھی کوہ طور پہ چلا جائے اور وہاں اس کی بات ہو جائے، اللہ کی تجلی ہو جائے؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب حسن تعلیل کیا ہے؟ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں لیکن شاعر کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں۔ لالو گل مطلب ہوتا ہے پھولوں کا کھلنا۔ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ پنہاں مطلب کسی چیز میں چھپ جانا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو آج لالو گل یعنی پھولوں کا جو کھلا ہوا ہے، جو پھول آج کھلے ہوئے ہیں باغ میں، یہ کیوں کھلے ہیں؟ ان کے کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے نیچے زمین میں بڑی بڑی ہستیاں مدفون ہیں، جو دفن ہو گئی ہیں، ان کی صورتیں اس پھولوں میں چھپی ہوئی ہیں، اس وجہ سے پھول اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اب دیکھیے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، بظاہر آپ پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ حسن تعلیل کی کچھ اور مثال لیتے ہیں۔ وہ صنعت ہے جسے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایسی چیز کو سبب قرار دینا جو حقیقت میں سبب۔ اب دیکھیے سبب کیا بنا دیا کہ جو پھول خوبصورت ہے کس لیے ہے؟ جو ہستیاں نیچے مدفون ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ یہ دیکھیے، کمر خمیدہ نہیں بے سبب ضعیفی میں، یعنی آج جو میں بوڑھا ہو گیا میری کمر جھک گئی، زمیں ڈھونڈ رہا ہوں مزار کے قابل۔ ٹھیک ہے، آگے ہے، آتی ہے اس کو دیکھیں موجیں کشاں کشاں۔ کشاں کشاں مطلب ہے زبردستی۔ آتی ہے اس کو دیکھے موجیں کشاں کشاں، یعنی اس کو دیکھ کر کے موجیں جو پانی یعنی لہریں آتی ہیں وہ زبردستی آتے ہیں۔ ساحل پہ بال کھول نہاتی ہے چاندنی۔ ٹھیک ہے، یہ حسن تعلیل کی اچھی مثال ہے۔ ایہام، جس کو آپ ابہام بھی پڑھتے ہوں گے، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے ہوں دوسرے دور کے ہوں، اور شاعر کی مراد دور کے معنی سے ہو تو لفظ کا استعمال ایہام یعنی ابہام کہلاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، میکش کو ہوس ایاغ کی ہے، یعنی شراب پینے والے کو ہوس کت کی ہے؟ شراب کے پیالے کی ہے۔ پروانے کو لو چراغ کی ہے،
यानी परवाने यानी पतंगे, उनको लौ किसकी है? चराग की है। अब ये लौ का माना, एक तो लौ का माना शोला होता है यानी आग का शोला यानी आग की लपट, और लौ का एक माना होता है शौक, ठीक है। तो परवाने को लौ चराग की है। यहाँ लौ से मुराद शोला नहीं, यानी परवाने को जो शौक़ है यानी मोहब्बत है किससे है? चराग है। यानी चराग पे जो उसकी जो लौ जल रही है उसकी वजह से परवाने को लौ है, यानी शौक़ है किसका? चराग का। तो लौ का जो माना शोला वो मुराद नहीं है, लेकिन शायर मुराद क्या ले रहा है? शौक़। तो यहाँ पढ़ने वाले के दिल में वहम आ गया, यानी उसको वहम में डाल देता है कि इसका माना क्या हो रहा है, ठीक है। मुबालगा क्या है? आप बहुत सुनने होंगे, यार मुबालगा आराई ना करो। मुबालगा आराई कहते हैं जिसको हिंदी में पढ़े होंगे अतिशयोक्ति, यानी किसी चीज़ को खूब बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना मुबालगा कहलाता है। तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हज़ारों साल तुम सलामत रहो, क्या मुबालगा आराई है? हर बरस के हों दिन 50 बरस, ठीक है। क्या है? मुबालगा आ रही। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, कहते शायर कहना चाहता है कि गर्मी बहुत शदीद, जैसे आजकल देखेंगे हैदराबाद में टेम्परेचर 46 पहुंच जा रहा है। कितना? 46, जो कि रिकॉर्ड टूट रहा है। यानी पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब गर्मी इधर साउथ में भी पड़ने लगी है बहुत तेज़। तो अब शायर कह रहा गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, इतनी गर्मी थी जिसकी वजह से ज़माना ज़मीन पर बहुत बेचैन था। भून जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, शायर कह रहा इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर ज़मीन पे अगर कोई दाना डाल दो आप, यानी आप चावल का दाना, तो भून करके लावा बन जाए यानी भूजा बन जाए, यानी भून जाए, तो ये क्या है? तो ऐसी गर्मी तो नहीं, अगर 40 की जगह 50 यानी 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए फिर भी भूनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या है? मुबालगा आराई कही जा रही। तो ये क्या है? मुबालगा आराई की मिसाल है। आगे क्या है? मुबालगा आराई में तबलीग एक चीज़ होती है जब कोई बात अक़ली और अमली दोनों तौर पर मुमकिन हो, यानी जो कहा जाए थोड़ा सा मुमकिन वो हो। जैसे वादा शाम पे कि हमने अबस जाग के सुबह और उसी वक्त ना आते गर आना होता, यानी जो महबूबा ने वादा कर रखा था शाम में कि हम आएंगे, कि हमने अबस जाग के, हमने सुबह तक जागते रहे, उसी वक्त ना आते गर आना होता, यानी आना होता फ़ौरन आ जाती, ठीक है। एक क्या है? इग़राक़। इग़राक़ क्या है? जिसमें कोई, जब कोई बात अक़ली तौर पर तो मुमकिन हो लेकिन अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। तुम सलामत रहो हज़ार बरस। अक़ल की भाई किसी की ज़िंदगी दराज हो सकती है, 1000 बरस रह सकता है, और हर बरस के हों 50 बरस, ये भी हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा पाया नहीं गया जो 1000 बरस और एक बरस जो है 50 बरस के मुकाबिल हो, यानी 1000 साल तक कोई थोड़ी ज़िंदा रहता है। ये अमली तौर पे, अक़ली तौर पर नहीं है, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है, अल्लाह इस पर कादिर है। चलिए आगे क्या है? गुलू। जब कोई बात अक़ली और अमली तौर पर मुमकिन ना हो, जैसे गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये क्या है? देखा जाए तो ना अक़ली ना अमली ये चीज़ नहीं पाया जाएगा। आगे चलिए मुबालगा की और मिसालें लेते हैं। मजमा में तिल रखने की जगह नहीं थी। अब किसी की रैली है, ठीक है, अब रेवंत रेड्डी की रैली हो रही है, ठीक है, अब उसमें सब इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब किसी ने कहा इतना मजमा आया, इलेक्शन का दौर है, इतना मजमा आया लोग उनको देखने के लिए कि तिल रखने की जगह नहीं थी। तिल यानी जो सरसों के दाने, ये क्या है? मुबालगा आ रही है। और एक शेर देखिए, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यहाँ से दूसरा शेर है, ठीक है। हज़ारों साल कोई नरगिस देखिए, कहते हैं एक फूल होता है जो बहुत कम खिलता है, हज़ारों साल में कभी, यानी कई सालों में एक बार खिलता है, इसलिए कहा जाता है
جب کوئی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو اس میں شعر لکھ کر کے اخبار والے چھاپتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ٹھیک ہے، آگے تجاہل عارفانہ، یعنی آپ پہچان رہے ہیں لیکن ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ گویا کہ آپ پہچانتے نہیں ہیں، یعنی کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان ہونا تجاہل عارفانہ کہلاتا۔ جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ تجاہل عارفانہ کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنے علم بدی یعنی علم معانی اور علم بیان اور اسی کے ساتھ کیا ہے، آپ علم بلاغت کی جتنی قسمیں تھیں سب آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک نئے فن کو سیکھا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی، سمجھ میں آ گئی تو ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ لائک نہیں کیے تو لائک کر کے جائیں، اور نظام اکیڈمی 22 کر کے نیچے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں۔ نئے ہیں تو چینل کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو بس اتنا ہی، آپ تیاری جم کے کیجئے۔ ہماری خواہشیں یہی کہ آپ کی ٹی ایس ٹیٹ نکل جائے اور اس کے بعد آپ ٹی ایس ڈی ایس سی کا فارم بھریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اچھی جاب ٹیچنگ کی ملے۔ بس اسی کے ساتھ آج کے کلاس میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور اردو زبان کے اور ٹاپکوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔